السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 7th کلاس حصن المسلم کورس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الحمدللہ گزشتہ 6 کلاسز میں ہم نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سٹڈی کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ یہاں صرف یاد نہیں دلایا جا رہا، آپ کو سٹڈی کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ سوتے وقت کے اذکار ہیں، رات میں پہلو بدلتے وقت کے اذکار ہیں، نیند میں اگر گھبراہٹ سے نیند سے ہوشیار ہو جائے تو اس کے اذکار ہیں، اچھا یا برا خواب آنے پر کیا اسلامی طریقہ ہے، نیند سے بیدار ہونے کے بعد اسلامی طریقہ، ٹوائلٹ جانے اور نکلنے کا اسلامی طریقہ، مسجد کی طرف جانے کا اسلامی طریقہ، مسجد میں داخلہ، مسجد سے نکلنے کا اسلامی طریقہ، وضو سے پہلے اسلامی طریقہ، وضو شروع کرتے وقت کیا پڑھیں، وضو سے فارغ ہونے کے بعد کیا پڑھیں، اذان کے اذکار، اذان کے بعد کی دعا، صفوں کی درستگی کے وقت امام کے لیے ذکر، تکبیر تحریمہ کے بعد دعائیں، رکوع کی دعائیں، سجود کی دعائیں، رکوع سے اٹھنے کے بعد کی دعائیں، سجود کے درمیان کی دعائیں، سجدے کی دعائیں، جلسۃ الاستراحت، تشہد، درود ابراہیم کے بعد دیگر دعائیں، قبر کے عذاب، دجال کے فتنے سے بچنے کی دعائیں، سلام پھیرنے کے بعد کے اذکار، فجر اور مغرب کے بعد کے اذکار، قنوت وتر کی نماز کے آخری رکعت میں پڑھے جانے والی دعائیں، اور وتر کی نماز سے سلام پھیرنے کے بعد کیا اذکار پڑھے جائیں، یہ طریقہ۔ الحمدللہ اتنے موضوعات پر ہم نے الحمدللہ اب تک ڈسکشن کرنے کی کوشش کی ہے اور اسٹڈی کرنے کی کوشش کی الحمدللہ کہ ان میں کیا اہم پیغام ہمارے لیے، عقیدے کی درستگی کیا ہے، ایمان کی تازگی کیسے ہو، نیکی کس طرح کمائیں، برائیوں سے کس طرح دور ہو جائیں، آخرت پر ایمان کیسا مضبوط رکھیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسا ہو، عقیدے کی غلط باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، صحیح عقیدے سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا، کئی باتیں الحمدللہ سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اب آئیے انشاءاللہ آج کے اس کلاس میں جو ہم شروع کریں گے طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار، دعاؤں میں اور ایکشن کے ساتھ، وہ نماز استخارہ ہے، استخارہ کی صلاۃ۔ ایک منٹ، نماز استخارہ۔ استخارہ کیا ہے؟ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم اس طرح دیا کرتے تھے جس طرح قرآن مجید کی صورت سکھایا کرتے تھے، یعنی قرآن مجید کی صورتیں صحابہ اکرام کو جس کیفیت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نصیحت کرتے تھے کہ قرآن مجید یاد کرنے کے لیے، صحابہ کا کہنا یہ جابر رضی اللہ عنہ کا اسی طرح زندگی کے معاملات میں صحیح کام کرنے کے لیے، صحیح راستہ پانے کے لیے، شک و شبہات دور کرنے کے لیے، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کئی کاموں سے پہلے صلاۃ الاستخارہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی تعلیم دیتے، ان الفاظ میں جن الفاظ کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، جو الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ نے بیان کیے اس امت کے سامنے، جس طرح قرآن مجید کی صورت سکھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے اگر کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض کے علاوہ 2 رکعت نماز ادا کریں اور پھر یہ صلاۃ الاستخارہ کی دعا پڑھیں۔ اب جیسے آپ دکان کھولنا چاہتے ہیں، کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، جب ارادہ ہو جاتا ہے کہ بھائی اس سے پہلے مشورہ کر لیں، تحقیق کر لیں، اب آپ کا ارادہ ہو رہا کہ ہاں کیا میں آگے بڑھوں، اس سے پہلے استخارہ کیا جائے گا اور اس کے بعد ڈیسیشن لیا جائے گا۔ اب استخارہ کی نماز پڑھ لینے کا طریقہ کیا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور سلام پھرنے سے پہلے یہ دعا پڑھیں جو اب ہم پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، یا سلام پھیرنے کے بعد بھی یہ دعا کی جا سکتی ہے۔ اب اس دعا میں 2 جگہ آئے گا وَأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ، ہذا یہ امر، یہ معاملہ، یہ میٹر، تو جس کسی کام کے لیے آپ استخارہ اللہ سے مدد طلب کرنا چاہ رہے ہیں وہ هذا الامر کے وقت میں اس کام کو نیت میں رکھیں۔ استخارے کی نماز پڑھ کے سو جانا، سونے کے وقت میں کوئی چیز ہمارے خواب میں آتی، لال کلر آتا ہے، گرین کلر آتا ہے، لال آیا تو نہیں کریں گے، گرین آیا تو کریں گے، یہ سب بیکار باتیں ہیں، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ
رہنمائی ہوگی، راستے کھلیں گے، مینس آپٹ کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے وسائل کو اختیار کرنا، راستے کھل رہے ہیں، ہاں بھائی کسی سے نکاح کرنا چاہتے، تحقیق کیے، ادھر کی طرف سے بھی ہاں ہو گیا، ادھر سے بھی ہاں ہو گیا، سب چیز اچھی دکھ رہی، آگے بڑھو۔ اسے ہیں استخارہ کا طریقہ۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن قبر کھودنے کے لیے صحابہ میں اختلاف ہوا کہ بغلی قبر کھودیں گے یا سیدھی قبر کھودیں گے۔ تو مدینے میں ایک آدمی سیدھی قبر کھودنے والا تھا، ایک آدمی بغلی قبر کھودنے والا تھا۔ صحابہ نے استخارہ کیا اور ایک آدمی کو بغلی قبر کھودنے والے کے پاس بھیجا بلانے، اور ایک آدمی کو سیدھی قبر کھودنے والے کے پاس بھیجا۔ تو پہلے بغلی قبر کھودنے والا آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغلی قبر کھودی گئی۔ تو اس سے اہم بات یہ ملی کہ وسائل اختیار کرنا، مینس آپٹ کرنا، قدم بھی آگے بڑھانا، جو چیز سامنے واضح ہو رہی کہ بھئی یہ راستے کھل رہے ہیں، اس کو اللہ پر توکل رکھتے ہوئے اپنانا، یہ استخارہ کا بیسک کانسیپٹ ہے۔ اب دعا کیا ہے جو سلام پھیرنے سے پہلے کر سکتے آپ یا سلام پھیرنے کے بعد بھی کر سکتے؟ اللہم، اے اللہ تجھی سے مانگتے ہیں۔ کس سے مانگیں گے؟ کسی بھی امر میں، دکان کھولنا ہے، چاہے کپڑے کی کھولیں یا شو کی کھولیں یا چپل کی کھولیں، چوڑیوں کی کھولیں، ویمن سوٹس کی کھولیں یا مین سوٹس کی کھولیں، کس ایریے میں کھولا جائے، کہاں کھولا جائے، کس وقت پہ کھولا جائے، کتنا انویسٹمنٹ کیا جائے، پریشان ہیں آپ، ڈیسیجن نہیں لے پا رہے ہیں، لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد بھی ڈیسیجن نہیں ہو رہا، استخارہ کریں، انشاءاللہ بے چینی دور ہوگی۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اے اللہ بے شک میں تجھی سے تیرے علم کے ذریعے خیر طلب کرتا ہوں، یعنی اللہ ہی کے علم ہے کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں اس میں ہمارے لیے خیر ہے یا نہیں ہے، تو اس علم کی بنا پر اللہ تعالیٰ جو آپ کے علم میں ہے کیا رزلٹ ہونے والا ہے، میں دکان چلاؤں، میں ایگزامینیشن لکھوں، میں نکاح کروں، رزلٹ کیا ہے وہ آپ کے علم میں پہلے سے ہے، تو میں خیر مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ، آج آپ کے علم میں جو باتیں میں خیر مانگتا ہوں میرے لیے اس امر میں، اور تیری قدرت کے ذریعے طاقت مانگتا ہوں، اور میں تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں۔ کوئی بھی ہم کم کرنا چاہ رہے ہیں، ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور تیری قدرت کے ذریعے طاقت مانگتا ہوں، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، طاقت، یہ کام کرنے کی طاقت، صلاحیت، مینٹل صلاحیت، جسمانی صلاحیت، ڈیسیشن لینے کی صلاحیت، میں مانگتا ہوں طاقت، فیصلہ لینے کی، کام کرنے کی، کام کو اچھے طریقے سے کرنے کی میں صلاحیت مانگتا ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اور تیری قدرت کے ذریعے طاقت مانگتا ہوں اور میں تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں۔ فضل، اللہ عز و جل کے فضل کا سوال کرتا ہوں، یعنی اس کا فضل اگر ہم پر ہو جائے، اس کی مدد ہمارے ساتھ آ جائے، اس کا فیصلہ ہمارے حق میں بہتر ہو جائے، یہ سب فضل میں جو جو معنی ہے، وہ اللہ کی مشیت میں جو جو معنی ہے فضل میں، وہی معنی کو نیت میں رکھیں۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اب آیتیں دیکھیں، اہم الفاظ آتے سو، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا، سبحان اللہ، یعنی ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا کے، دکان لگا کے لاکھوں کمانے کے لیے سوچیں، لیکن آپ کے حکم کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ قدرت رکھتے ہیں، میں قدرت نہیں رکھتا، یعنی انسان دکان میں سامان رکھ لے گا، 10 لاکھ روپے کی دکان لگائے گا، کوئی کسٹمر دکان کی سیڑھی چلنا یہ حکم الہی سے ہے، آپ قدرت رکھتے ہیں، میں نہیں رکھتا، اور تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، وَلَا تَعْلَمُ، آپ جانتے ہیں، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، میں نہیں جانتا بلکہ آپ جانتے ہیں۔ کیا جانتے ہیں؟ فائدہ کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا، کون آئے گا، کون خریدے گا، کس تجارت میں کتنا نقصان، کس تجارت میں کتنا فائدہ، کس میں کم فائدہ، کس میں زیادہ فائدہ، کیا میرے لیے بہتر ہوگا، کیا نقصان کی بات ہے، آپ بہتر جانتے۔ کون سی لڑکی سے نکاح کرنے میں میرے لیے فائدہ ہے، کون سے لڑکے سے نکاح کرنے میں میرے لیے نقصان ہے، کیا فائدہ ہے، یہ سب آپ جانتے ہیں۔ ہم مانگ رہے ہیں آپ سے ہمارے فیصلوں سے پہلے یا ربی کہ ہم غلط فیصلہ نہ لے لیں، ہماری رہنمائی کرنا۔ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، یہ بے شک آپ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے کہ آپ علام الغیوب ہے، تمام غیب کی باتوں کا علم صرف آپ کو ہے، آپ کے سوا کسی کو نہیں۔ اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ، اب مانگ رہے ہم، کیا مانگتے ہیں؟ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام کرنا
میرے لیے میرے دین میں میری معاش اور میری آخرت کے انجام کے لیے بہتر ہے تو میری مقدر میں اس کام کو کر دے. سبحان اللہ. یہ لفظ ہے، دیکھیے سینٹنس کیا ہے. اللہم ان کنت تعلم، یا ربی آپ کے علم میں یہ بات ہے، ان ھذا الامر، یہ کام جو میں کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، خیر لی فی دینی، میرے دین کا خیر ہے اس میں، یعنی اس سے کام کو کرنے سے کہ میں دین سے دور نہ ہو جاؤں. ایسی بیوی جو دین سے دور کر دے، ایسا شوہر جو دین سے دور کر دے، ایسی دکان جو دین سے دور کر دے، ایسا کاروبار جو دین سے دور کر دے، دین کی تمیز بھلا دے، حلال حرام کا فرق بھلا دے. خیر لی فی دینی، میرے دین کا جس میں بھلائی ہو، وہ معاشی، اور میری معاش کا یعنی کاروباری لحاظ سے، معاش کے لحاظ سے میرے لیے خیر ہو جائے. وعاقبتی امری، اور میری آخرت کے انجام کے لحاظ سے بہتر اگر ہے تو کیا کرو. یا اللہ دعا کر رہے ہیں کہ ہم وعاقبتی امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ، اگر یہ سب کچھ یا ربی کہ میرے لیے بہتر ہے، میرے دین کے لحاظ سے، میری معاش کے لحاظ سے، میری آخرت بہتر ہو سکتی ہے دکان چلا کر، میری آخرت بہتر ہو سکتی ہے اس لڑکی سے نکاح کر کے، میری آخرت بہتر ہو سکتی ہے اس لڑکے سے نکاح کر کے، تو یا ربی میں دعا کرتا ہوں، یا ہم دعا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، انجام کے بہتر ہو تو اے میرے رب اسے میرے مقدر میں کر دے اور اسے میرے لیے آسان کر دیں، پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال. اور اگر تو جانتا ہے، یعنی آسانی بھی کر دینا اس حاصل کرنے میں، اور رشتہ ہو جائے، دکان لگ جائے تو برکت دے دینا، خیر دے دینا، سلامتی دے دینا، امان میں رکھنا. وعاقبتی امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ، برکت دے دے. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرِ، اور یا ربی آپ کے علم میں بے شک ہے، وَأَنَّ هَذَا الْأَمْرِ، یہ کام میں اگر میرے کر لینے میں میرے دین کا نقصان ہے، میرے معاش کا نقصان ہے، میری آخرت کا نقصان ہے، فَصْرِفْهُ عَنِّي، تو اگر تو جانتا ہے کہ کام کر لینے میں میرے لیے میرے دین میں، میری معاش میں، میری آخرت کے انجام کے لحاظ سے برا ہے تو اسے مجھ سے ہٹا دے اور مجھے اس سے ہٹا دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس سے بہتر دعا کیا ہو سکتی ہے. سارا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیے کہ یا ربی اگر یہ نقصان ہے میرے لیے، یہ لڑکی، یہ لڑکا، یہ دکان، یہ کاروبار، میری تقدیر سے اس کو ہٹا دے. میں نہیں آنا چاہتا، کل کے دن فطرے میں نہیں پڑھنا چاہتا، اس سے مجھے دور کر دے. ڈیسیشن لینے سے پہلے کبھی ہو رہا تھا، کبھی کسی لڑکی کو لڑکا پسند آ جاتا، پھر وہ عشق وشق کے لیول پہ چلی آتی بات، پھر اس کے بعد دیوداس پارو کے لیول پہ چلی آتی، تھوڑا پاگل پن بھی ہو جاتا. اب اس سے نکاح نہیں کر رہی تو پاگل پن، کروں گی تو اس سے نکاح، کروں گا تو اس سے نکاح، پاگل پن میں چلے جاتے. اس لیے استخارہ کر لینا ہر امر میں کہ اللہ ہم تجھ سے مانگ لیے تھے کہ اگر یہ چیز ہمارے لیے خیر نہیں ہے تو ہم سے دور کر دینا، آج دور ہو گئی. وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، آپ علام الغیوب ہیں، اور مجھے اس سے ہٹا دے اور مجھے بھی رکنے کی توفیق دینا اس سے کہ میں پھر نہ جاؤں جب وہ چیز میرے لیے بری ہے تو، اور میرے لیے بھلائی کر دے جہاں کہیں بھی ہو، پھر مجھے اس پر راضی کر دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لفظ کے آخری ثم ارضنی بہ، اور جو بھی فیصلہ ہو، ہاں یا نام ہے اللہ، کیونکہ یہ آپ کا فیصلہ ہے. وہ ارضنی بہ، مجھے اس پر راضی کر دینا. تقدیر کے فیصلوں سے خوش رہنا. اسی لیے ایمان کے ارکان 6 ہیں. اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا. کچھ ہو رہا ہے تقدیر میں، ایمان لاؤ. کچھ نقصان دکھ رہا تقدیر میں، ایمان لاؤ. وہ ارضینی بھی، راضی ہو جانا اس سے، کیوں یہی ہمارے لیے بہتر ہے. اسی لیے کسی چیز کے نقصان ہو جانے پر، گم جانے پر بھی کیا پڑھا جاتا ہے؟ قدر اللہ ما شاء فعل، جو اللہ نے چاہا تقدیر میں ہوا. تو اتنی اہم دعا، اتنی خوبصورت دعا، ایمان کو تازہ کرنے والی، غموں کو دور کرنے والی، حالات کو سمجھانے والی، سچویشن کو سمجھانے والی، صلاحیت پیدا کرنے والی، اللہ پہ توکل پیدا کرنے والی. نقصان بھی ہوتا تو اس پہ اللہ سے راضی ہونے کی دعا، فائدہ بھی ہوتا ہے تو اس سے اللہ سے ناشکری نہیں کرنے کی دعا. کیا کیا پیغام نہیں دیتی یہ دعا، تصور کر کے دیکھیے. یہ فوائد ہیں دین اسلام کی تعلیمات کی، یہ فوائد ہیں. صرف رٹنا نہیں، ہم کو اسٹڈی کرنا ہے.
اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسٹڈی کر رہے ہیں. من نبیوں کا قبر میں سوال کیا جائے گا کون ہے تمہارے نبی. یہ جو استخارہ کی دعا کے ذریعے آپ کی تعلیم کو اللہ تعالی ہمارے سامنے جو پیش کیے وہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فوائد ہیں عزیز دوستو. اگلی سنت کی طرف چلیں، وہ ہے صلاۃ الجنازہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا پڑھتے تھے. صلاۃ الجنازہ میں صلاۃ الجنازہ میں 4 تکبیرات ہیں. اللہ اکبر، پہلی تکبیر کے بعد ثنا تعوذ تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ الفاتحہ. اس کے بعد اللہ اکبر، درود ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اس کے بعد اللہ اکبر پڑھ کے یہ دعا جو اب ہم سیکھیں گے. اس میں 2-4 دعائیں ہیں، ایک دعا میں اسٹڈی کریں گے. پھر اس کے بعد اللہ اکبر، کچھ نہیں پڑھیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک سلام سے بھی صلاۃ الجنازہ ہوتی، 2 سلام سے بھی ہونے کی دلیل ہے. تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھیں گے، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اسے بخش دے. کسے بخش دے؟ جو میت ہے سامنے اسے. ورحمہ، اس پر رحم فرما. مطلب اس کے روح پر، اس کے جسم پر. برزخی زندگی، انسان جب مر جاتا ہے وہاں سے اس کی زندگی کا ایک ایسا مرحلہ شروع ہوتا ہے جسے برزخی زندگی کہا جاتا ہے، پردے والی زندگی. جیسے لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، سبھی پردہ فرماتے، مطلب دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں. برزخی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے. جہاں بھی اس کی روح ہے، جہاں بھی اس کا جسم ہے، اللہ عز و جل اس بات پر قادر ہے کہ اسے جنت کی ہواؤں کا مزہ بھی چکھائے، اسے جہنم کی گرمی کا بھی مزہ چکھائے. اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. اللہم اجرنی من النار، آمین. اور پھر وارحمہ وعافیہ، اور اسے عافیت دے، آپ کی امان میں رکھنا. اللہ برزخی زندگی کے جو مرحلے ہیں، روح نکلنے سے لے کر فرشتوں کے ہاتھوں میں جانے تک، کفن میں لپٹے جانے تک، یا ٹاٹ ہو یا کفن ہو، تیرے دربار میں عرش کے پاس پہنچنے تک، پھر روح کو قبر میں ڈالے جانے تک، پھر سوال جواب، اور پھر روح کو علین اور سجین کے دفتر میں لکھے جانے تک اسے عافیت دے. اور واعف عنہ، اس سے درگزر فرما. اللہ چھوٹے بڑے جو گناہ ہو گئے درگزر فرما. دیکھیے اب ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی فکر سکھائی جا رہی، اس دعا سے تڑپ سکھائی جا رہی. مرنے والا کیا کل ظلم کیا ہوگا، مسلمان مرا، اپنی زبان سے الفاظ نکالو اس کے لیے رحمت کے. جو کچھ کیا ہوگا، جو کر لیا وہ اپنے لیے چھوڑ دیا، اس کی برائی بیان مت کرو، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو. وہ اکرم نزلہ، اور درگزر فرما، اس کی مہمانی باعزت کر. مہمانی تیرے دربار میں جب آنے والا ہے تو اللہ سلامتی کا فیصلہ کر دے. اس کی روح علیین میں ہو یا سجین میں ہو، بھلائی کا فیصلہ کر دے. وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، اس کی قبر کو کشادہ کر دیں. اللہ اکبر. مطلب قبر تنگ نہ ہو جائے، دوائیں نہ، قبر کا عذاب نہ ہو، کشادگی ہو جائے. قبر کشادہ ہو جاتی مومن کے لیے. اب ظاہری طور پر کشادہ ہو جاتی، ہمارا ایمان ہے کشادہ ہو جاتی، اور اللہ قادر ہے اسے کشادہ کرنے پہ. اللہ تو کمزور نہیں ہے، سبحان اللہ. انسان کی سوچ کمزور ہوگی، ایمان لانے کے لیے اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، قبر تنگ بھی ہو جاتی ہے گنہگار کے لیے، قبر کشادہ بھی ہو جاتی ہے نیکوکار کے لیے. اللہ ہماری قبروں کو کشادہ رکھے جب بھی ہم مرے. وَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ. اب تصور کریں زندوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے جو دعا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مرنے والے کی وہی دعا کرتے تھے. تکبیر تحریمہ پڑھ کر سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب. پھر وغسل، میرے گناہوں کو دھو دے، بالماء والثلج والبرد، یہاں بھی وہی دعا ہے. اور اسے خطاؤں سے اس طرح صاف کر دے اللہ جس طرح تو نے سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کر دیا. ایک سفید کپڑے پہ میل آتا ہے، اس کو دھونے سے وہ نکل جاتا ہے. دھونے کے وہ ڈٹرجنٹ یا دھونے کا وہ پاؤڈر یا وہ صابن جو آپ استعمال کرتے ہیں، واشنگ مشین، یہ سب چیزیں حکم الہی سے ہیں. اللہ کی دی ہوئی حکم، اللہ کے حکم سے ان چیزوں میں وہ طاقت ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے میل کو دور کر دیتے. حکم اللہ کا ہوتا ہے، میل نکل جاتا ہے. اللہ تیرے حکم سے
جس طرح سفید کپڑے سے میل نکل جاتا ہے، تیرے حکم سے ہمارے گناہوں کو بھی دھو ڈال، یہ مرنے والے کو بھی گناہ دھو ڈال، میل کچیل سے صاف کیا اسے اس کے گھر سے، اور یا ربی سفید کپڑے میں میل کچیل سے صاف کیا، اسے اس کے گھر سے بہتر گھر میں بدل دے۔ کون سا گھر؟ جس گھر میں رہتا تھا، برزخی زندگی کا گھر بڑا سکون والا کر دے، عذاب نہ ہو، قبر کا عذاب نہ ہو، برزخ میں عذاب نہ ہو، برزخ میں تکلیف نہ ہو، سکون کی زندگی کر دے اس کی قیامت کے دن اٹھائے جانے تک، جس دن اخروی زندگی، آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّن أَهْلِهِ۔ اللہ اکبر، اسے اس کے گھر سے بہتر گھر بدل دے، اور اس کے گھر والوں سے بہتر گھر والے، اور اس کی بیوی سے بہتر بیوی بدلے میں دے، اسے جنت میں داخل کر، اور قبر کے عذاب اور آگ کے عذاب سے بچا۔ جنت میں داخلے کا فیصلہ آخرت کے دن ہوگا، لیکن یہاں مراد یہ بھی ہے کہ جنت کی ہواؤں کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ عطا کر دے۔ اس سے بہتر بیوی، یقیناً ایک مرد کو منیمم دو بیویاں جنت میں عطا کی جائیں گی، ایک تو جو دنیا کی ہے وہی، دوسری مزید حور عطا کی جائے گی اس کو، بیوی کے علاوہ حورا ہیں، اس سے بہتر بیوی جو جنت میں ہو وہ بھی عطا کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہاں پیغام یہ بھی ہے، دنیا میں ایک بیوی ہوتے ہوئے جنت میں بھی ایک بیوی ہوگی، اس بات کا کوئی انکار ہے کسی سے؟ یہ انسان کی فطرت ہے۔ جب انسان کی فطرت کے لحاظ سے دنیا میں ایک سے زائد کی اجازت ہے، تو جنت میں بھی انسان کی فطری تقاضوں کے حساب سے ایک سے زائد وہاں عطا کیا جا رہا ہے۔ تو ایکسیپٹنسی صرف کیا جنت کے لیے ہو سکتی؟ ایکسیپٹنسی عورتوں میں دنیا کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ اسی لیے دعا کی گئی دنیا کی بیوی سے بہتر بیوی آخرت میں اسے عطا کرنا مرنے والے کو، کیونکہ بیوی سکون کا باعث ہے، لسٹ کا باعث ہے، اطمینان کا باعث ہے، ایک دوسرے کے لیے سکون اور خوشی حاصل کرنے کا باعث ہے۔ اسی لیے وہاں جنت میں ایک اور اچھی بیوی عطا کر کے سکون کا باعث دینا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی بیوی رہنے والی نہیں ہے، ایمان والی ہے تو دنیا کی بیوی بھی رہے گی، اس کے علاوہ مزید رہے گی۔ اس کی بیوی سے بہتر بیوی بدل دے، اسے جنت میں داخل کر، اور قبر کے عذاب سے اور آگ سے بچا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر اکبر۔ قبر کا عذاب ایک ہے، آگ سے مراد جہنم کا عذاب ہے یہاں پر۔ برزخی زندگی میں قبر کا عذاب، برزخی زندگی میں قبر کی بھانپ، اور آخرت کی زندگی میں آگ کا عذاب۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور قبر کی زندگی کیا ہے؟ مرنے سے لے کے آخرت دن اٹھائے جانے تک، اسی کو قبر کی زندگی کہہ سکتے ہیں، اسی کو برزخی زندگی کہہ سکتے ہیں۔ اسی پہ اللہ تعالیٰ قادر ہے آگ کا عذاب بھی دے۔ جیسے قرآن مجید نے فرعون اور اس کے لشکر کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ ہے جس پر صبح و شام فرعون اور اس کا لشکر پیش کیے جاتے ہیں، مطلب برزخی زندگی میں بھی آگ پہ پیش کیا جا رہا ان کو۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، پھر جب قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، فرعون اور اس کے لشکر کو جہنم کے عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ دعا ہے صلاۃ الجنازہ کی۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں جو آپ الحمدللہ سو پڑھ سکتے ہیں، اور دعا ہم پڑھیں گے۔ اللہم اغفر لی حینا، اے اللہ یہاں جتنے زندہ ہیں سب کی مغفرت کر، ومیتنا، اے اللہ ہمارے زندہ جو جنازے کے پاس ہے، جو دنیا بھر میں جو مسلمان ہیں، مردہ جو مر گئے، اللہم اغفر لی حینا ومیتنا وشاہدنا، جو یہاں موجود ہیں اس صلاۃ الجنازہ میں، وغائبنا، جو یہاں سے غائب ہیں۔ اللہ اکبر، کیا اسلام کی خوبصورتی ہے۔ آج نہ جانے کتنے لوگ دنیا میں صلاۃ الجنازہ پڑھ رہے ہیں اور یہ دعا پڑھ رہے ہیں، تو میرے اور آپ کے لیے بھی دعا ہو رہی ہے، کیونکہ ہم ان کے لیے وغائبنا ہیں۔ اسلام کی خوبصورتی دیکھیے، ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی محبت سکھانے والی یہ دعا، حالانکہ ٹاپک صلاۃ الجنازہ کا ہے، لیکن غور کر کے دیکھیے، وہ غائبنا وظاہر، یہاں پر جو حاضر ہیں جو غائب ہیں، کیا مطلب ہے؟ آج دنیا میں نہ جانے کتنے لوگوں کی صلاۃ الجنازہ پڑھی گئی،
وشاہدینا، وہ لوگ جو شاہد تھے، وغائبینا، جو وہاں سے غائب ہیں، ہم ہیں غائب، ہم نہیں ہیں وہاں پر، اس شہر کے لوگ ہیں، دنیا بھر میں مسلمان ہیں، وصغیرینا، ہمارے چھوٹے، وکبیرینا، ہمارے بڑے بزرگ، وذکرینا وانثانا، اور چھوٹے بڑے، مرد اور عورتیں، جتنی ہماری مرد ہیں جتنی ہماری عورتیں ہیں، اللہم من احییتہ منا، ان سب کو یا ربی بخش دینا، مرنے والے جو مر چکے ہیں، یہ میت، یہاں موجود لوگ، یہاں سے غائب لوگ، ہمارے چھوٹے، ہمارے بڑے، ہمارے مرد، ہماری عورتیں، ہمارے بچے. سبحان اللہ، کیا دعا ہے، کیا ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا احساس دلانے والی دعا ہے. سب کو بخش دے اللہ. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اور اللہ تو جسے زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھنا. یعنی دعا کرنے والا خود اپنے لیے کر رہا، اور جو غائب ہیں ان کے لیے بھی دعا ہو رہی، جو زندہ ہے انہیں اسلام پر زندہ رکھنا. سبحان اللہ، کون کون دعا کر رہا ہمارے لیے، تصور کر کے دیکھیے. اور ہم صلاۃ الجنازہ پڑھتے تو ہم کس کس کے لیے دعا کر رہے ہیں، سوچیے آپ. وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اور ہم سے جسے تو فوت کر دے، جو مر گئے، اسے ایمان پر ہمیں موت دینا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہم لا تحرمنا اجرہ، اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کر. ولا تضلنا بعدا، اور اس کے بعد گمراہ نہ کر. سبحان اللہ. جو کچھ کام ہم کرتے ہیں ہر ایک کا اجر عطا کرنا اللہ. اجر کب ہوگا؟ جب خالص اللہ کے لیے ہوگا، توحید پر ہوگا، شرک کے بغیر ہوگا، اور خالص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہوگا، تو اس کا اجر ملے گا. اور وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَ، اور اس کے بعد گمراہ نہ کر. ہدایت جب ہو جائے عمل کے لیے یا ربی، پھر ہمیں گمراہ نہ کر. تو عزیز دوستو، یہ بنیادی باتیں الحمدللہ جو آج کلاس 7 میں صلاۃ الاستخارہ اور صلاۃ الجنازہ کے کچھ اذکار ہم الحمدللہ پڑھنے کی کوشش کی ہیں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں جو سو پھر ملاقات ہوگی. اگر کچھ سوالات ہیں تو یہاں پر آپ امیڈیٹ جلدی بھیج دیں. اذان ہو رہی ہے انشاءاللہ. اللہ اکبر، اللہ. یہ آپ سوالات واٹس ایپ پر بھی بھیج سکتے ہیں 9849758154. صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، کلاس کا اختتام کیا جاتا ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا.